بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالازاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ ایک بندہ صالح ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو قرن ختم ہو گئے۔ 100 برس کا ایک قرن ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے دو گیسو تھے اس لیے ذوالقرنین کہلاتے ہیں، اور ایک یہ بھی قول ہے کہ ان کے تاج پر دو سینگ بنے ہوئے تھے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابار تھے جو سینگ جیسے نظر آتے تھے، اور بعضوں نے یہ وجہ بتائی ہے کہ چونکہ ان کے باپ اور ماں نجیب الطرفین اور شریف زادہ تھے اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی۔ ان میں 2 مومنین تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، اور کافر ایک بہت نصر اور دوسرا نمرود ہے، اور تمام روئے زمین کے 1/5 بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورۃ کہف میں ہے۔ قرآن مجید سے ان 3 سفروں کا حال بیان کرتے ہیں جن کی روایات بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ جب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل کی۔ ترجمہ: اور اے حبیب، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے میں ابھی تمہیں اس کے حال کا تذکرہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمانہ قدیم میں زمین پر اقتدار بخشا تھا، اور ہم نے اس کی سلطنت کو تمام وسائل و اسباب سے نوازا تھا۔ پھر وہ ایک اور راستے پر چل پڑا یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے سورج کے غروب کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے وہ کیچڑ کی طرح سیاہ رنگ کے پانی کے گرم چشمے میں ڈوب رہا ہو، اور اس نے وہاں ایک قوم کو آباد پایا۔ ہم نے فرمایا، اے ذوالقرنین، یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، ہوا تم انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ذوالقرنین نے کہا، جو شخص ظلم کرے گا تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر وہ اسے بہت ہی سخت عذاب دے گا، اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہتر جزا ہے، اور ہم بھی اس کے لیے اپنے احکام میں آسان بات کہیں گے۔ اس سفر کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائے مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر
ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ دوسرے سفر کا ذکر یوں بیان کیا جاتا ہے۔ ترجمہ: مغرب میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد پھر وہ دوسرے راستے پر چل پڑے، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے سورج کے طلوع کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے سورج زمین کے اس خطے پر آباد ایک قوم پر ابھر رہا ہو جس کے لیے ہم نے سورج سے بچاؤ کی خاطر کوئی حجاب تک نہیں بنایا تھا، یعنی وہ لوگ بغیر لباس اور مکان کے غاروں میں رہتے تھے۔ واقعہ اسی طرح ہے، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم نے اپنے علم سے اس کا احاطہ کر لیا ہے، اور اس کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے، اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تہ و تیغ کر دیا۔ تیسرے سفر کا خلاصہ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ ترجمہ: مشرق میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد پھر وہ ایک اور راستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا۔ اس نے ان پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم کو آباد پایا جو کسی کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مال حراج مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے۔ تم اپنے زور بازو یعنی محنت اور مشقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا دو۔ یہاں تک جب اس نے وہ لوہے کی دیوار پہاڑوں کی دونوں چوٹیوں کے درمیان برابر کر دی تو کہنے لگا، اب آگ لگا کر اسے دھونکو۔ یہاں تک کہ جب اس نے اس لوہے کو دھونک کر آگ بنا ڈالا تو کہنے لگا، میرے پاس لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں گا۔ پھر ان یاجوج اور ماجوج میں نہ اتنی طاقت تھی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ اتنی قدرت پا سکے کہ اس میں سوراخ کر دیں۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی جانب سے رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ یعنی قیامت قریب آئے گی وہ اس دیوار کو گرا کر ہموار کر دے گا، اور دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اور اس کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے۔ پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ سدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے۔ دو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی، ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یہ یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، ہونہار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیں، اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا
جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ تعالیٰ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ ثمر ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا لیں گے۔ زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان 3 شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ ترجمہ: یہاں تک جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈلکتے ہوں گے۔